لیکن ہمیں نماز کے اندر اپنا دھیان لگانا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے دھیان لگنا اور ایک ہے دھیان لگانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دھیان لگنا یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، دھیان لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دھیان کو لگانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کہ مثلا میں نے نیت باندھی نماز کی، میں نے دھیان لگایا نماز کے اندر، میں نے سب سے پہلے ثنا پڑھا، اب میں نے دھیان لگایا لیکن پھر میرا دھیان چلا گیا، تو اب یہ چلا جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو واپس لے کر آنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ اگر میں اسے نہیں لایا تو اب میں گنہگار رہوں گا، اب میری غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے اختیار میں تھا، اور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے خیال کو نماز کے اندر واپس نہیں لایا، جان بوجھ کر انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا، تو اب یہ میری غلطی مانی جائے گی۔ تو اس لیے کہا کہ ان دونوں میں فرق ہے، دھیان لگنے میں اور دھیان لگانے میں۔ تو دھیان تو لگے گا نہیں، یہ تو جائے گا، بار بار جائے گا، 100 دفعہ جائے گا، 200 مرتبہ جائے گا، لیکن ہمیں اسے 200 مرتبہ ہی واپس لے کر آنا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی، اور نماز کی نیت باندھتے ہی اس نے اپنا دھیان نماز کا اندر جما لیا، اور ایسا جمایا کہ جب اس نے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرا تبھی اس کا دھیان نماز سے ہٹا، یعنی پوری نماز میں اس کا دھیان نماز ہی کی طرف متوجہ رہا، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہا۔ تو ایک طرف تو یہ بندہ، دوسری طرف ایک وہ بندہ تھا کہ جس نے نماز کی نیت باندھی، نیت باندھتے ہی اس کا ذہن بھٹک گیا، لیکن جب بھٹکا تو وہ اسے پھر لایا، پھر بھٹکا وہ پھر لایا، پھر بھٹکا وہ پھر لایا، اس طرح سے اس نے اپنی ساری نماز مکمل کر لی۔ ذہن بھٹکتا رہا، جاتا رہا، وہ واپس لاتا رہا، پھر گیا پھر لایا، پھر گیا پھر لایا، اسی طرح وہ کوشش کرتا رہا، اور اسی حالت میں اس نے اپنی نماز مکمل کر دی۔ اب بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں حضرات، پہلا بھی کہ جس نے اپنا پورا دھیان پوری نماز میں جمائے رکھا، اور یہ دوسرا بھی کہ جس کا ذہن بار بار نماز سے جاتا رہا، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ دوسرے والا ثواب میں آگے بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجاہدہ کر کے آیا ہے، یہ محنت کر کے آیا ہے، یہ مشقت اٹھا کر آیا ہے کہ اس کا ذہن جا رہا تھا لیکن یہ اسے پھر لایا، پھر جا رہا تھا، پھر اس نے لانے کی کوشش کی، تو چونکہ اس نے محنت اور مشقت اٹھائی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہو جائے۔ لیکن اب آخری ایک بات میں آپ کے لیے نماز کا اندر دھیان کو جمانے کی 6 شکلیں بتاتا ہوں، اور ان 6 شکلوں میں سے جون سی بھی شکل، جون سی بھی صورت آسان لگے، ہم اس کا تصور کر کے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اپنے دل کو نماز کا اندر جما سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شکل اور سب سے پہلی صورت یہ کہ جب نماز کی نیت باندھیں تو اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پوری نماز کے اندر یہی اور اسی بات کا تصور رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح یہی تصور رکھ کے اپنی نماز کو مکمل کر دیں۔ جیسے ہی کہیں ذہن جائے فوراً اس بات کا تصور لے کے آئے، نہیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی ذہن جائے پھر اس بات کی طرف اپنے دھیان کو لگائے کہ نہیں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ پہلی صورت اور پہلی شکل ہے نماز کے اندر اپنے دھیان کو اور دل کو جمانے کی۔ اگر یہ شکل آسان نہ لگے پھر تو دوسری شکل یہ ہے کہ جب میں نماز کی نیت باندھوں تو یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں قیام کر رہا ہوں، مجھے قیام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں رکوع کر رہا ہوں، رکوع کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں قاعدے میں بیٹھا ہوا ہوں تو قاعدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو پوری نماز میں یہی اسی بات کا تصور اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا
رہا ہوں اور نماز میں جو بھی میں کچھ کر رہا ہوں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں یا تسبیحات پڑھ رہا ہوں، ان سب کچھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا اس بات کا تصور اپنے دھیان میں اور اپنے ذہن میں لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ بھی میں نماز میں کر رہا ہوں وہ سب کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ جو کچھ بھی میں نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں، مثلا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے، جو معانی ہے، ان کی طرف میں ذہن کو لگاؤں۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اب میں ذہن لگاؤں اس کے ترجمہ کی طرف کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ اب میں نے پڑھا الرحمن الرحیم کہ جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اب اس معنی کی طرف میرا دھیان لگنا چاہیے، یعنی جو کچھ بھی میں نماز کے اندر پڑھوں، چاہے درود شریف پڑھوں، چاہے اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھوں یا اتحیات پڑھوں، بہرحال جو بھی میں کچھ پڑھوں ان کے معانی کی طرف میں اپنے ذہن کو لگاؤں۔ تو تیسری صورت اپنے ذہن کو اور اپنے دھیان اور دل کو نماز کے اندر جمانے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کے معانی اور تراجم کی طرف میں اپنے دھیان اور دل کو لگا لوں۔ اور چوتھی صورت اور چوتھی شکل یہ آسان ہے عام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی کو جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے ہیں، جو چیز بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ نہیں آتا ہے، ترجمہ یاد نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی وہ الفاظ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے انہی کی طرف اپنے ذہن کو لگائے۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، بس اسی کی طرف میرا ذہن ہونا چاہیے۔ پڑھ رہا ہوں الرحمن الرحیم، اب اسی کی طرف میرا ذہن ہونا چاہیے کہ میں اب الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، اب اسی کی طرف میرا دھیان ہونا چاہیے کہ اب میں اللہم صلی یہ الفاظ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوں، اور اتنی آواز سے پڑھے کہ جو آواز خود میرے کانوں تک پہنچ جائے، برابر والے کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنے زور سے پڑھتے ہیں کہ بعد والوں کو